وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ رفعت نواب جو فیصل آباد کے ساتھی تھے، کیا اب ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اسی قبر کے اندر یہ مردہ سنتا ہے اور زندہ ہوتا ہے اور عذاب و راحت یہاں دیا جاتا ہے؟ تو مجھے تو خیر اتنا نہیں معلوم تھا کہ اس حد تک یہ آگے چلا گیا ہے بندہ۔ اور پھر آپ سے جب یہ میں نے اس کا بیان منگوایا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ دیکھیے ایمان خالص کی نعمت کو جب بندہ ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ سمجھدار بننے کی جب کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ بالکل نوجوان تھے جب مرکزی پروگراموں میں ان کی تقریر کا موقع ملتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہنا شروع کیے کہ یہ لڑکا بہت جو ہے نا آگے یعنی بڑھے گا اور یہ معاملہ ہوگا، اور دیکھیے کس طریقے سے اس کو موقع مل رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس وقت اچھا لگتا تھا، ہمارے کچھ عزیز بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایسا جو علم غیر نافع کا بھوت سوار ہوا اور بس ڈاکٹر کی ایک دم جب اس کے ساتھ لگی تو اس نے سمجھا میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہوں۔ تو یہ چیز اس کو علم کا جو ایک غرور ہوتا ہے وہ لے ڈوبا۔ تو اس کے اندر آہستہ آہستہ طاغوتوں کی محبت جب آ گئی اور اس نے کفر بالطاغوت کرنا چھوڑ دیا، تو اس کو ہم سمجھانے گئے تھے، اس کے گھر میں بیٹھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ جو دعوت اٹھی ہے جس جماعت کے اندر تم ہو، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے، بنیاد اس کی یہی ہے کہ دیکھو امت مسلمہ کی ایک عظیم اکثریت ہے، یہ کفر شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور قبر پرستی ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے، اور قبر پرستی کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ سارے ان کے اکابرین یہی عقیدہ پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ قرآن کا کفر ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن اس معاملے میں اس قدر زیادہ زور دیتا ہے کہ دیکھو یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے، یعنی جب روح نکل کے جاتی ہے اب یہ واپس نہیں آ سکتی، حالانکہ چیختی ہے سورہ المومنون کے اندر بار بار یہ کہتی ہے مجھے واپس کرو واپس کرو، 100 نمبر آیت کے اندر اس فرشتے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وہو قائلھا، یہ ایک تمہارے منہ کی گویا کلمہ ہے، بات ہے، اب یہ ہونے والا نہیں ہے جو تو بار بار کہہ رہا ہے واپس بھیجو، اب واپس نہیں ہونا ہے، برزخ حائل ہو گئی ہے، وہاں سے تمہیں بڑا موقع ملا تھا۔ تو یہ معاملہ اصل میں ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ موقع ملا تھا، ایمان خالص کی دعوت ان کے سامنے آئی تھی، کاش اس پر استقامت دکھاتے، اور ان طاغوتوں کی محبت ان کے اندر جب آ گئی، اسی وجہ سے اب یہ طنزیہ انداز سے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ برزخ والا سافٹ ویئر، اگر وہ نہ برزخ والا سافٹ ویئر طنزیہ انداز، وہ برزخ ہے، عذاب برزخ اس کو کہا گیا ہے، اور برزخ پار اس جہان میں نہیں ہے، ان قبروں کے اندر یہ مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ اور پھر کتنی وہاں حدیثیں قرآنی آیات بھی موجود ہے، پتہ نہیں اس کو کیا چڑ سی ہو گئی ایمان خالص کے ساتھ۔ اور پھر کہتا ہے اسی قبر کے اندر وہ ہوتا ہے یعنی سب کچھ، اور عمر رضی اللہ عنہ شاید یہ الزام بھی عمر رضی اللہ پر لگا رہا ہے اور صحابہ کے اوپر لگا رہا ہے، تو بالکل اس کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اور کیا یہی کام تھا کہ اس نے کفر بالطاغوت کرنا چھوڑ دیا تھا؟ اور تنزیہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو کافر کافر، تو ظاہری بات ہے جب کافروں کی حمایت کرو گے تب خود کافر ہونا پڑے گا نا۔ جو طاغوت کی بال برابر حمایت کرے گا، جو دل کے اندر نرمی لائے گا، یاد رکھے وہ ایک دن خود طاغوت لازمی بنے گا اگر وہ عالم دین ہے تو۔ یہی کلیہ فٹ آیا قاری خلیل الرحمن کے اوپر، اس کو بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا، جب اس کے اندر یہ نرمی آئی، سہیل خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نام نہیں لینا ہے، نام لیے بغیر کہو کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ طاغوت ہے یا وہ کافر ہے، تو اسی وقت میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اور محمد حنیف نے کچھ اسی کی سائڈ لی تھی، اس لیے محمد حنیف بھی طاغوت بنا بعد میں، اور یہ زندہ طاغوت ابھی یہ قاری خلیل الرحمن، اور یہ کیا نام ہے رفعت نواب، اور یہ جتنے بھی ہیں، جتنے یہ زندہ طاغوت ہیں، اور محمد حنیف تو خیر مر گیا، وہ مردہ طاغوتوں کی لسٹ میں چلا گیا، وہ تو تلافی کا موقع ہی نہیں ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو اللہ کی دربار کے اندر، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تو اس کو ظاہر پتہ کافر سمجھا جائے گا، مشرک سمجھا جائے گا، مرتد سمجھا جائے گا، اور جو اس کو کافر اور مشرک و مرتد نہیں مانتا ہے وہ خود
پھر اس سے اللہ کے فتوے کی زد میں آتا ہے، فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کہ اللہ کی کتاب کچھ کہے، حضرت صاحب کچھ فرمائیں، تو اس کے بعد اگر ان کی خبر نہ لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ چاہے کتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں یا دوست رہے ہوں کسی دور کے اندر، جب اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ طاغوتوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے نواب صاحب۔ اور جب تک یہ توبہ نہ کرے، ویسے اپنے اس کفر میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو بھی خراب کیا اور زرار بٹ کو خراب کیا، اور ذیشان کے ساتھ ملا وہ بھی منکر حدیث ہو گیا ہے، تو یہ بھی منکر حدیث اور منکر تکفیر ہو گئے ہیں، ان کو منکر تکفیر کہتے ہیں کہ تکفیر نہیں کرتے، حالانکہ اسلام کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے، پہلے ان کی تکفیر کرنی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، ان کا دفاع کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے مالک اور خالق کی کتاب کا دفاع کرنے کے بجائے ان کی سائڈ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے، دنیا کی ذلت سے بچائے، اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ کا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے اگر یہ توبہ نہ کریں تو۔ زندہ ہے ان کے لیے موقع ہے، سچی توبہ کر لیں، لیکن اگر اسی شرک کے اوپر مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو رہنا پڑے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا، اور ہمیشہ کی ذلت اور خواری ہوگی۔ اس وقت آ جائے گا، بے ایمانو، ایمان کی دولت آئی تھی، ایمان کی دعوت اٹھی تھی، تم نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے تھی اسی دنیا کی وجہ سے۔ سب کو انہیں کو کہا جائے گا جو الٹے پاؤں پھریں، چاہے سجدہ تعظیمی والے ہوں، چاہے یہ منکر تکفیر والے ہوں یا منکرین حدیث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی بنا میں رکھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ ہم تو اسی دعوت کے اوپر الحمدللہ جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس دور میں دعوت اٹھی ہے، بالکل حق دعوت اٹھی ہے، بالکل اس کے ماننے والے ہیں، خالص قرآن و حدیث کی دعوت ہے، اور طاغوتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، توحید کی دعوت ہے، یہ اصل قرآن و حدیث کا یہ مضمون ہے بھائی۔ یہ انداز اختیار کیا تھا تمام انبیاء نے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر جہاں کہیں بھی معاملہ آیا ہے تو یہی دعوت ہے کہ انِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس طاغوت کا انکار کرو، کہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب اور بات آگے بڑھی، اس کا کفر کرو، اس کو کافر قرار دو۔ یہ قرآن حدیث کا مضمون ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو بالکل زیرو پر ہے، کچرا ہے پھر۔